اگلا سوال ہے کہ فجر کے فرضوں کے دوران سنت ادا کرنا کیسا ہے؟ بھائی غلط ہے. دیکھیں مسلم شریف کے اندر بالکل کلیئر حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا کہ جب اقامت کہی جائے کسی بھی نماز کی، تو اس میں فجر بھی آ گئی، جب اقامت کہہ دی جائے تو اب وہی نماز پڑھنی ہے جس کی اقامت کہی گئی ہے، اب کوئی دوسری نماز پڑھنی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ اس حدیث کی روح سے فجر کی اگر اقامت ہو گئی ہے تو فجر کا فرض پڑھیں، آپ سنت نہیں پڑھ سکتے. بلکہ بخاری شریف کی حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اس سے دیکھا کہ اقامت ہو رہی تھی اور وہ سنتیں پڑھ رہا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ٹوکا. بلکہ ابن خزیمہ میں تو یہاں تک آتا ہے صحیح حسن سند کے ساتھ، سن عبداللہ بن عباس، کیونکہ دین تو آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھایا گیا، سکھایا گیا. کہتے ہیں کہ ایک دن میں بھی پڑھ رہا تھا، ادھر اقامت چل رہی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن عبداللہ بن عباس کو روکا، منع کیا، ٹوکا، یہ کیا کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے. اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس چیز کی دلیل ہیں کہ جب اقامت ہو جائے فجر کی نماز پر، خاص طور فجر کا میں کیوں تذکرہ کر رہا ہوں، اس سلسلے میں ہمارے معاشرے میں کوتاہی پائی جاتی ہے. فجر کی اقامت ہو جائے اب سنتیں پڑھنے کی شرعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. اچھا یہاں پہ تھوڑی ضمن تشریح کے طور پر اور بھی کچھ باتیں ذکر کروں. اب جو لوگ گنجائش نکالتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں پڑھنے کی بات ہے، ان کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے یا ان کے لیکچرز آپ سنیں گے نا، سب سے بڑی ان کی غلطی یہ ہوتی ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے امتیوں کی باتوں کو دلیل بنانا شروع کرتے ہیں. فلاں کرتا تھا، فلاں، یہ سب سے بڑی کوتاہی. آپ بھی دیکھیں گے نا، کل کسی مفتی صاحب سے پوچھیں گے، کسی کا آپ لٹریچر پڑھیں گے جو کوئی آپ کو سمجھانے لگے گا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو جواز کا فتویٰ دیتے ہیں نا جائز ہے، ان کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے. یہیں پر آپ غور کریں، یہ کیسی سچی بات ہو، یہ کیسی سچی دعوت ہوئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی نہیں کر رہا، کیونکہ وہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں بتا رہا ہوں، جو لوگ پڑھنے کی فتوائیں دیتے ہیں یہ ان کے نظریے کی غلطی اور کوتاہی کی دلیل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کرتے. یا میں آپ کو اور سمجھانے کے لیے آپ کو ایک اور چیز واضح کرتا چلوں، جو لوگ جواز کی بات کریں گے وہ کبھی صحیح بخاری، صحیح مسلم، کسی صحیح کتاب کا حوالہ نہیں دیں گے. کیوں نہیں دیتے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ صحیح حدیثیں جتنی ہیں وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہی ہیں، دوسری کتابوں میں بھی ہیں، لیکن عمومی طور پر دیکھیں گے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے یہ لوگ بھاگیں گے، فلاں کتاب، فلاں کتاب، فلاں کتاب. بھائی اس مسئلے کہ آپ کو صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث سے کیوں نہیں مل رہی؟ یہ جو دوسری بات ہے نا، یہ عقل والوں کے لیے، جن کو اللہ نے سوجھ بوجھ دی ہے، وہ بھی غور کریں گے کہ ان کا نظریہ کمزور ہے. یا آپ تیسری بات دیکھیں گے ان لوگوں کی، ابھی مختصر جیسے میں نے تذکرہ بھی کیا، وہ صحابہ کرام کے بارے میں، بلکہ یہاں پہ یہ چیز میں بتاؤں، وہ غلط بیانی سے کام لیں گے. میں نے ان کی کتابیں دیکھی ہے نا، اب بعض روایت میں آتا ہے کہ فلاں صحابی نماز کا ٹائم ہو جاتا وہ سنتیں پڑھ لیتے، گھر میں پڑھ لیتے، باہر پڑھ لیتے، کوئی مسجد کی صراحت نہیں ہے. سادے سے لوگوں کو یہ کہہ کر دیکھو فلاں صحابی بھی پڑھتا تھا، فلاں صاحب، بھائی مسجد میں کب پڑھتا تھا؟ اس نے اپنے گھر میں پڑھ لیا، آپ بھی گھر میں پڑھ کے آ جائیں. یا بلکہ چوتھی بات آپ کو میں یہ عرض کروں نا، جو لوگ یہ جواز کا فتویٰ دیتے ہیں ان کی غلطی اور کوتاہی ہے. لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے حدیث رسول کو چھوڑ دیں گے، صحیح کتابیں چھوڑ دیں گے، انصاف اور عدل چھوڑ دیں گے، صحابہ کرام کا اقوال سنائیں گے، فلاں کہتا تھا، فلاں کرتا تھا. لیکن انصاف کی بات یہ آپ چھان بین کریں، کسی ایک صحابی سے باسند صحیح ثابت نہیں ہے جو کبھی ایسے ہوا ہو مدینے میں، مکے میں، یمن میں، شام میں، جہاں صحابہ ہوتے تھے، کسی ایک مسند کتاب میں باسند صحیح صراحت کے ساتھ کہیں آپ کو وضاحت نہیں ملے گی کہ وہاں فجر کے فرض چل رہے تھے اور وہاں سنت پڑھ رہا تھا. تو چیز غلط ہے. بلکہ آپ ایک اور چیز پہ غور کریں گے، یہ لوگ جو جواز کا فتویٰ دیتے ہیں اللہ کے بندے، یہ بھی ہمارے دینی بھائی ہیں، یہ بھی ہمارے مسلمان، لیکن غلطی پر ہیں. ہمیں جو فالو کرنا ہے کسی شخصیت، کسی مولوی، کسی مکتب فکر کو نہیں. ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں اس لیے مسلمان ہیں، حدیث رسول کو مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں. تو قرآن و سنت سے تو اس چیز کی ممانعت ملتی ہے. اگلی جن لوگوں کی غلطی آپ کو یہ دیکھیں گے، ویسے عام طور پر لوگوں کو یہ کہیں گے بھائی امام کے پیچھے الحمد نہ پڑھیں. ہاں جی، کیوں نہ پڑھیں؟ کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے کہا نہیں ہے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب بھی قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو، ایسے ہی کہتے ہیں. لیکن یقین جانے یہاں پر وہ بات ہی بھول جاتے ہیں، اپنا اصول ہی بھول جاتے ہیں. امام فجر پڑھا رہا ہے، بڑی بہترین تلاوت چل رہی ہے، اور یہ پیچھے سنتیں پڑھ رہا ہے، یہ بھی اصول ہی بھول گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے جو جواز کا فتویٰ دیتے ہیں ان کے پاس کسی قسم کی کوئی وزنی دلیل نہیں ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے پاس بات ہی نہیں ہے. اگر ہم مسلمان ہیں، ہم اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر وفا کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان، ایک سے زیادہ حدیثیں ہیں کہ فجر کی اقامت ہو جائے کوئی سنت نہیں ہوتی.